بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے دوسرے لیکچر میں ہم پہنچ چکے ہیں، 25 آبجیکٹو کیے تھے ہم نے پہلے لیکچر میں۔ تو لاسٹ آبجیکٹو تھی جی کہ قرآن پاک میں نماز کا ذکر 700 مرتبہ آیا ہوا ہے، 700 مرتبہ کہا گیا ہے نماز کا۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس جہان کی اور آگے والے جہان کی کامیابی جو ہے نماز ہی ہے۔ نماز پڑھیں، اللہ سے لو لگائیں، آپ کے تمام جو کام ہوں گے سب آسان ہوں گے۔ تو آپ اپنا فیڈ بیک بھی لازمی دیجیے گا کہ کیسے پریپریشنز کی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر کوئی کمی کوتاہی تو فیڈ بیک کے ذریعے آپ بتا سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو نمبر 26 پہ آتا ہے جی، ہاؤ مینی ٹائمز ہیز دا قرآن emphasized on alms اور چیریٹی، کہ کتنی مرتبہ قرآن پاک نے خیرات دینے کا کہا ہے، خیرات کا، غریبوں کی مدد کا، حاجت مندوں کا۔ تو 150 مرتبہ قرآن پاک میں کہا گیا کہ غریبوں کی داد رسی کریں۔ اس کے بعد ہے ہاؤ مینی ٹائمز ان قرآن از دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایڈریسڈ ایز اے یا ایھا النبی، کہ قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا النبی کہ اے نبی کے نام لقب سے پکارا گیا۔ تو 11 مرتبہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک میں یا ایھا النبی کہا گیا ہے۔ نمبر 28 ہے جی ہمارے پاس، ویئر ان دا قرآن ہیز پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بی نیمڈ احمد، کہ قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام احمد سے پکارا گیا ہے۔ تو وہ ہے جی پارہ نمبر 28 سورہ صاف آیت 6 آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد پکارا گیا ہے، احمد پکارا گیا ہے۔ پھر ہے جی نمبر 29، ہاؤ مینی ٹائمز ہیز دا نیم آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین مینشنڈ ان قرآن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قرآن پاک میں کتنی مرتبہ مینشن کیا گیا ہے۔ اچھا جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام 4 مرتبہ احمد کہا گیا ہے، 4 مرتبہ محمد اور 1 مرتبہ احمد کہا گیا ہے قرآن پاک میں۔ پھر ہے جی 30 پہ، نیم دا پروفٹ ہوز نیم از مینشن ان ڈسکس موسٹ ان دا قرآن، کہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ جو ذکر آیا ہوا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا آیا ہوا ہے باقاعدہ نام سے۔ اچھا جی، نمبر ہے جی 31، ہو آر دا کتاب وحی آف دا قرآن، کاتب وحی، جو پہلی وحی لکھنے والے تھے حضرت ابوبکر تھے، اس کے بعد حضرت عثمان، پھر حضرت علی، پھر حضرت زید بن حارث، اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت امیر معاویہ۔ یہ وہ لوگ تھے جو کاتب وحی، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی، جو قرآن نازل ہوتا تھا، انہیں لکھتے تھے۔ اس کے بعد ہے جی نمبر 32، who was the first person who counted the آیت آف دا قرآن، کہ وہ کون بندہ تھا، وہ کون شخصیت تھی جنہوں نے قرآن پاک کی آیات گنی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے قرآن پاک کی آیات کو گنا تھا۔ اچھا جی، نمبر 33 ہے جی، on whose advice did حضرت ابو بکر decided to compile the قرآن، کہ کن کے ہدایت پر حضرت ابو بکر نے قرآن پاک کے نسخے جو تھے اکٹھا کیے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کی بات ہو رہی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق کے کہنے پہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد قرآن پاک کو نسخوں کی شکل دی گئی۔ اس کے بعد ہے جی on whose order was قرآن compiled completely in written form، تو حضرت ابوبکر کے کہنے پہ جی قرآن پاک کو مکمل نسخہ، مطلب کہ ایڈوائس جو تھی، جو نصیحت تھی، وہ حضرت عمر فاروق کی تھی۔ پھر کیونکہ اس وقت کے پہلے خلیفہ جو تھے حضرت ابوبکر صدیق تھے،
پھر انہوں نے احکامات جاری کیے تھے، ہدایات جاری کی تھیں کہ قرآن پاک کو نسخے کی شکل میں لکھا جائے، کتابچے کی شکل میں لکھا جائے۔ اس کے بعد ہے who confined the recitation of Quran on the style of Quraysh tribe، کہ قریش کی طرز کے مطابق قرآن کس نے پہلے پڑھا؟ تو وہ تھا جی حضرت عثمان علیہ السلام۔ پھر نمبر 36 آؤٹ آف دی کاپیز آف قرآن compiled by حضرت عثمان how many and where are they at present، کہ حضرت عثمان کے دور میں کتنی کاپیز تیار کی گئی اور کہاں کہاں یہ نسخے بھیجے گئے؟ تو حضرت عثمان کے دور میں 2 کاپیاں بنائی گئی، مطلب 2 نسخے لکھے گئے قرآن پاک کے، اور انہیں تاشقند اور استنبول بھیجا گیا۔ اس کے بعد ہے نمبر 37 which surah of the Quran was Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم reciting while praying؟ the حضرت جبریل امین listen to and impressed Islam، کہ وہ کون سی آیات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تلاوت کر رہے تھے اور جبریل علیہ السلام نے سنی اور وہ متاثر ہوئے؟ تو سورہ طور کی آیات تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نماز میں تلاوت کر رہے تھے، جسے جبریل علیہ السلام نے سنا۔ اس کے بعد ہے جی نمبر 38 which was that surah of Quran which Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم had recited when one of his enemy Utbah after listening to it fell in sajda، کہ کون سی آیات تھی، کون سی سورہ تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے تھے اور آپ کے دشمن اتبا سن رہا تھا، جس پر ان آیات کا اتنا اثر ہوا کہ وہ سجدے کی حالت میں گر پڑا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم the first 5 آیات آف حامیم سجدہ، ٹھیک ہے نا، پارہ 24 میں سورہ حامیم سجدہ کی آیات جو تلاوت کر رہی تھی، جن کا اثر اتبا پہ ہوا اور وہ سجدے کی حالت میں گر پڑا۔ اچھا جی، نمبر 39 which is the first and the most ancient mosque according to the Quran، تو قرآن کے مطابق سب سے اہم مسجد جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ جی کعبہ ہے قرآن پاک کے مطابق۔ پھر ہے جی نمبر 40 in Quran mankind is divided into 2 groups which are those 2 groups، کہ قرآن پاک کے مطابق انسانیت کو 2 گروپوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ وہ کون کون سے؟ تو پہلا ہے جی بلیورز اینڈ ڈس بلیورز، کہ جسے ہم عام الفاظ میں کہہ سکتے ہیں مسلمان اور غیر مسلم، مطلب کہ ایمان والے اور وہ جو لوگ جو ایمان نہیں لائے۔ اس کے بعد ہے جی who is the man about whom Allah has said in the Quran that his body is kept as an admonishing example of future generation to come، فرعون کی جو باڈی ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہ آنے والی نسلوں کے لیے عبرت ہے، یہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ اس کے بعد ہے جی نمبر 42 beside the body of فرعون what is that thing which is kept an admonishing example for future generation to come، یہ ہے جی نوحس ارک۔ اس کے بعد ہے جی after the wreckage of Prophet Noah which is its place of rest mentioned in Quran
کیو آف جودی جودی پہاڑ کی دامن میں تھے نوح علیہ السلام جب انہوں نے اپنا بیڑا بنایا تھا. ان دا قرآن دا نیم آف وچ کمپینین آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم از مینشنڈ کہ آپ قرآن پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے دوست کا نام مینشن ہے. وہ ہے جی حضرت زید بن حارث. سورہ احزاب 33 صورت اور آیت نمبر ہے جی 37. نمبر 45 ہے جی who is the relative of Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم whose name is mentioned کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے رشتہ دار کا نام جو ہے قرآن پاک میں مینشن ہے. تو وہ ہے جی ابو لہب جو آپ کے چچا تھے. سورہ مسدد اور اس کی آیت نمبر 111 اور پارہ نمبر 39. 46 ہے جی ہمارے پاس ان دا قرآن and there in the Quran is there mention of prophet who has called by his mother's name. Who was he کہ وہ کون سے پیغمبر تھے جو اپنی والدہ کے نام سے جانے جاتے تھے. تو وہ تھے جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم جو قرآن پاک میں مینشن ہے. اس کے بعد ہے which was the agreement that was titled as فتح مبین وداؤٹ فائٹنگ اے بیٹل کہ وہ کون سی جنگ تھی جس کے لیے قرآن پاک میں واضح فتح کہا گیا ہے جبکہ وہ لڑی نہیں گئی تھی. تو وہ تھی جی صلح حدیبیہ. اچھا جی تو صلح حدیبیہ کے مقام پر مسلمانوں اور کفار میں ایک معاہدہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے یہ جنگ جو تھی نہیں لڑی گئی تھی. اس کے بعد ہے جی واٹ آر دا ڈفرینٹ نیم یوزڈ فار شیطان اور ڈیول ان قرآن. قرآن پاک میں شیطان کے لیے کیا مختلف نام استعمال کیے گئے ہیں جی. وہ ہے جی ابلیس اور شیطان. یہ دو نام جو ہے مینشن کیے گئے ہیں. اچھا جی نمبر 49 ہے جی وچ کیٹیگری آف کریچر ڈز دا قرآن پٹ ابلیس انٹو کہ کس طرز پہ قرآن پاک میں ہے کہ کس صورت میں کس شکل میں شیطان کو ہے واپس بھیج دیا گیا دنیا میں. تو وہ جن کی شکل میں جو ہے شیطان کو بھیج دیا گیا. نمبر 50 ہے جی what were the worship and prayers that were ordered by Allah to the community of Bani Israel and which were continued for Muslim Ummah also. تو صلاۃ نماز اور زکوٰۃ کا کہا گیا جو کہ بنی اسرائیل کو بھی کہا گیا اور اس کے بعد امت محمدی کو بھی جس کا حکم دیا گیا ہے. یہ تھی جی ہماری 50 آبجیکٹیوز ہو گئی ہیں. انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.